بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صاحب ریاض کا کلام اور شیخ انصاری کا نقد ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے صاحب ریاض کے کلام کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے اشیاء یسیرہ کے اندر سبھی کے معاملات کو صحیح جانا، البتہ ایک قید کے ساتھ، کہ جس کو بیان کیا کہ جہاں سبھی فقط ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے، اور سیرت کو وہاں پہ دلیل کے عنوان سے بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس کے اندر شیخ انصاری صاحب ریاض کے اس کلام میں مناقشہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اس درس کے اہم مطالب میں سے عناوین کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا عنوان صاحب ریاض کے نقد میں سیرت کی دلیل پر مناقشہ ہے، اور اس کے بعد پھر اسی مناقشے پر مذکورہ نقد کے لیے شیخ انصاری ایک مؤید بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ انصاری کی طرف سے سیرت کی کیفیت کا بیان کہ دوسرا درواقع وہ اشکال ہے جو صاحب ریاض پہ فرماتے ہیں، اور اس میں شیخ انصاری متوجہ کرتے ہیں ہمیں کہ اصل سیرت کس طرح سے قائم ہے۔ وہ سیرت جو قائم ہے، اس سیرت کی طرف توجہ ان بزرگان کی نہیں ہے، اور لہٰذا اس طرح سے صاحب ریاض کے کلام میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشکال کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب ریاض کے کلام میں مناقشہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وفیہ اشکال، کہ صاحب ریاض کی اس گزشتہ بات کے اندر اشکال پایا جاتا ہے، مناقشہ پایا جاتا ہے۔ کس جہت سے؟ پہلا اشکال کہ من جہت قوت احتمال کون السیرت ناشئۃ من عدم المبالات فی الدین۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اس جہت سے ہے کہ یہ احتمال قوی ہے کہ یہ سیرت کہ جس کی صاحب ریاض ادعا کر رہے تھے کہ سیرت موجود ہے اور وہ مستمر ہے اس مطلب پر، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ وہ جا کر یعنی ان چیزوں کو بیچیں اور اس کی قیمت آ کے واپس انہیں دے دیں، اور اشیاء یسیرہ کے اندر اس طرح ہوتا ہے، اور وہ بھی بچہ فقط ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ وہاں پہ قیمت پہلے سے اس کے لیے معین کر کے اس کے حوالے کی جاتی ہے اس بچے کو کہ کس قیمت کے اندر اس نے وہ چیز بیچنی ہے، جہاں بچے کا کوئی کردار انشاء میں اس طرح سے کہ وہ قیمت کو مشخص کر رہا ہو اور اس طرح کے تصرفات کر رہا ہو نہیں ہوتی، فقط ایک آلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو سیرت کی بات کر رہے ہیں آغا، یہ اس کا منشا کیا ہے؟ احتمال قوی یہ ہے کہ یہ ناشی ہے دین میں توجہ نہ کرنے سے، یعنی لوگوں کی جو توجہ ہے وہ دین کی طرف اور دین کے احکامات کی طرف نہیں ہوتی، اور اس بے توجہی سے اس طرح کی سیرت جو ہے وہ وجود پاتی ہے۔ کما فی کثیر من سیرہم الفاسدہ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ان کی بہت ساری سیرتوں میں جو ہے وہ اس طرح سے ہے، جو ان کی یعنی بہت ساری وہ سیرتیں کہ جو فاسدہ ہیں ان کی ان بہت ساری سیرتوں میں اس طرح سے ہے کہ ان کا منشا تقریباً یہی ہوتا ہے کہ وہ بے توجہی جو ہے وہ دین کی نسبت یہ منشا بن رہی ہوتی ہے ان کی اس سیرت کا۔ اس طرح سیرت کو آگاہ اس طرح سے نقد کرتے ہیں۔ پھر وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اسی مطلب کی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تائید لاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ اس عدم مبالات کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما یرا من استمرار سیرتہم علی عدم الفرق بین ممیزین وغیرہم، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس بات کی جو تائید کر رہی ہے وہ کون سی بات؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کو دیکھا جاتا ہے من استمرار سیرتہم، اس سے کہ ان کی جو سیرت ہے یہ مستمر رہتی ہے کس بات پر؟ علی عدم الفرق ہے کہ وہ فرق کے قائل نہیں ہوتے، ممیزین اور غیر ممیزین کیا ہیں درمیان، یعنی وہ درواقع فرق نہیں دیکھ رہے ہوتے اس سیرت کے اندر کہ وہ بچے جو ممیز ہوتے ہیں اور وہ بچے جو ممیز نہیں ہوتے، ان امور حقیرہ کے اندر دونوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ واضح سی بات ہے کہ جو غیر ممیز ہے اس کے ساتھ قطعاً اس طرح کا معاملہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ولا بینہم وبین المجانین، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کی سیرت مستمر ہوتی ہے کس پر؟ کہ فرق نہیں ہوتا ان کی سیرت میں ان بچوں میں اور مجانین جو
عقل نہیں رکھتے ان کے درمیان، جبکہ واضح ہے کہ امور یسیرہ کے اندر مجنون وہ ہے کہ جو عقل نہیں رکھتا، اس کے ساتھ قطعاً معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولا بین معاملتہم لانفسہم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولی اصلا۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت جو ہے وہ مستمر ہے کہ وہ معاملات کا انجام دیتے ہیں لانفسہم بالاستقلال، کہ اس کے درمیان کے ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مستقل طور پر اپنے لیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بحیث اس طرح سے کہ لا یعلم الولی اصلا، ولی اصلا نہیں جان رہا ہوتا، یعنی ان کی سیرت جو ہے وہ اس طرح عدم فرق پر قائم ہے کہ ولا بین معاملتہم لانفسہم بالاستقلال، یعنی فرق نہیں ہوتا ان کی سیرت میں ان کے ان معاملوں کا کہ جو ان بچوں کا اپنے لیے معاملہ ہوتا ہے، مستقل طور پہ وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ ولی بھی نہیں جانتا، جبکہ استقلالی طور پہ ان بچوں کے تصرفات اور معاملات تو قطعاً جو ہے وہ درست نہیں ہیں۔ وَمُعَامِلَتِهِمْ لِأَوْلِيَائِهِمْ یعنی وَلَا بَيْنَ مُعَامِلَتِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ وَمُعَامِلَتِهِمْ لِأَوْلِيَائِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْعَالِيَةِ، کہ فرق نہیں ہوتا ان کی اس سیرت میں کہ وہ بچے جو معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں خود کے لیے مستقل طور پہ، وَمُعَامِلَتِهِمْ ان کے وہ معاملات جو ان کے اولیاء کے لیے ہوتے ہیں عالیت کی بنا پر، کہ جہاں وہ بچے فقط ایک آلہ اور واسطے کی حیثیت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیرت میں یہ فرق ملاحظہ نہیں ہوتا ممیز غیر ممیز کے درمیان، صبی اور مجنون کے درمیان، اس بچے کا معاملہ جو مستقل طور پر انجام دے رہا ہے اور اس کے مقابل میں جو وہ ایک آلے کی حیثیت سے وہ معاملہ انجام دے رہا ہے اپنے ولی کے لیے، فرق نہیں ہوتا ان کا۔ مع ان هذه مما لا ينبغي الشك في فسادها، فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ ان موارد میں سے ہے کہ جس کے فساد میں اصلا شک جو ہے وہ یہاں پر وجود نہیں رکھتا، یعنی لا ينبغي سزاوار نہیں ہے کہ شک ہو ان کے اس فساد میں، خصوصاً الاخیر اور خاص طور پر وہ آخری مورد کے جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اصلا ان کی سیرت میں یہ فرق نہیں ہوتا ان بچوں کے درمیان کے جو مستقل طور پر خود کے لیے معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کے درمیان کے جو اپنے اولیاء کے لیے آلے کی حیثیت کے عنوان سے معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ قطعاً جو ہے یہ فرق موجود ہے، اور آپ یعنی یہ جو دوسری صورت تھی کہ وہ مستقل طور پہ اپنے لیے معاملات انجام دیں جہاں ولی کو بھی جو ہے وہ پتہ نہ ہو، قطعاً جو ہے یہ باطل ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح آغا جو ہیں وہ ان کے سیرت کو جو ہے وہ اس طرح رد کرتے ہیں کہ اس کا منشا وہی عدم توجہ ہے دین کی نسبت، اور اس کے معید کو آغا اس طرح سے بیان کر کے اس سیرت کے اشکال کو مزید تقویت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مطلب ایک اور اشکال کی طرف درواقع بڑھتے ہیں کہ مع ان الاحالۃ علی ما جرت العادۃ بہ کالاحالۃ علی المجہول، یہ کہ حوالہ کرنا، استناد کرنا اس چیز پر کہ جس پہ عادت جو ہے وہ لوگوں کی جاری ہے، جیسا کہ فیض کاشانی نے بھی اس طرح کہا تھا کہ یہ ان موارد میں سے ہے کہ عادت جو ہے وہ لوگوں کی وہ اسی پر جاری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو احالہ کر رہے ہیں، حوالے کر رہے ہیں اس مطلب کو اس لوگوں کی اس عادت پر، کہ عادت کا جریان جو ہے اس کا جاری ہونا اسی مطلب پر ہے کہ وہ اشیاء یسیرہ میں سبھی کے ساتھ اس طرح کے معاملات وہ رکھتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کل احالۃ المجہول، یہ ایک ایسا احالہ ہے کہ در واقع ایک مجہول چیز پر احالہ ہے، ایک ایسی چیز کی طرف آپ احالہ کر رہے ہیں در واقع کہ جو روشن نہیں ہے، مجہول ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے در واقع۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خود شیخ انصاری پھر واضح کرتے ہیں کہ وہ جو عادت جاری ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو احالہ کر رہے ہیں اس طرح مطلق طور پر ان چیزوں کو، وہ ایک جو ہے غیر معلوم چیز کی طرف احالہ ہے۔ توضیح دیتے ہیں اس کی شیخ انصاری اس طرح سے کہ فَإِنَّ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ السِّيرَةُ، دیکھیں جس کی طرف یہ احالہ کر رہے ہیں اس کی واقع میں ایسا نہیں ہے، اس کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں فَإِنَّ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ السِّيرَةُ، وہ چیز کہ جس پر سیرہ قائم ہے، سیرہ جاری ہے، هو الوقول الى كل صبي ما هو فتن فيه، فرماتے ہیں کہ یہ اعتماد ہے ہر اس بچے کی نسبت کہ جو فتین ہے اس کام کے اندر، یعنی چالاک ہے اور ذہین ہے اس کام کے اندر، بحیث لا یغلب فی المساومۃ، بحیث لا یغلب فی المساومۃ علیہ، کہ یعنی اس معاملے کی، اس بے کی جو گفتگو اور مقدمات انجام پا رہے ہیں اس کے اندر اس پر جو ہے وہ غلبہ نہیں کیا جا رہا،
یعنی وہ بچہ اس قدر فتین ہے کہ اس پر غلبہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا مقدمات، اور اس میں وہ اس قدر ذہین چالاک اور متوجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتماد ایسے بچے کی طرف ہے، لہذا فَيَكِلُونَ إِلَى مَنْ بَلَغَ 6 سنین شراء باقت بقل، کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ حوالے کرتے ہیں اس کے کہ جو 6 سال کی اس مدت میں پہنچا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات روشن ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسا نہیں کہ ان اشیاء کے اندر جب وہ اس معاملات کو بچوں کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہر بچے کے حوالے کر رہے ہوں، نہیں، یہاں تک کہ وہ ان بچوں کی سن اور ان کی فطانت کے اندر مختلف بچوں کو مختلف کام جو ہے وہ مختلف سن کے اندر دے دیتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فَيَكِلُونَ إِلَى مَنْ بَلَغَ 6 سنین، وہ حوالے کرتے ہیں اس کے کہ جو 6 سال کی عمر میں پہنچا ہے، شراء باقت بقل، کہ ایک جو ہے وہ سبزی کا پیکٹ جو ہے وہ جا کے خرید کرے، اور بیع بیضۃ دجاج بفلس، کہ پیسوں سے وہ ایک جو ہے وہ انڈا مرغی کا خرید کرے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ 6 سال کا یہ بچہ ہے، اس کو کس کام کی طرف حوالے کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو اس سن میں وہ بچہ انجام دے سکتا ہے، اور اس معاملے میں کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اس بات کو سمجھتا ہے فتین ہے یہاں تک اس کام کی نوعیت میں۔ وَإِلَى مَنْ بَلَغَ 80 سنین، فرماتے ہیں کہ اور وہ حوالے کرتے ہیں اس بچے کے کہ جو 8 سال کی اس عمر میں پہنچا ہے، اشتراء اللحم والخبز ونحوہما، گوشت خریدنے کو، اس طرح روٹی خریدنے کو، ونحوہما، اور جو اسی طرح کے کام ہیں اور اسی سطح کے کام ہیں وہ اس طرح کے بچے کو حوالے کرتے ہیں، محول کرتے ہیں۔ وَإِلَى مَنْ بَلَغَ 14 سنۃ، فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو یعنی 14 سال کی اس سن میں پہنچا ہے بچہ، وَإِلَى مَنْ بَلَغَ 14 سنۃ، فرماتے ہیں کہ اور وہ کہ جو 14 سال کی ایج میں سن میں بچہ پہنچا ہے اس کو کیا حوالے کرتے ہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مثلا کپڑے خرید کرنا، بل الحیوان، کسی حیوان کو خرید کرنا، بل یکلون الیہ امور التجارت فی الاسواق والبلدان، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے بچوں کے حوالے کیے جاتے ہیں تجارت کے امور، کہاں پر؟ اسواق اور بلدان، یعنی دکانوں اور بازاروں کے جو کام ہیں وہ کچھ ان بچوں کے حوالے کیے جا سکتے ہیں اور کی کرتے ہیں، چونکہ اس ایج کے اندر وہ اس طرح فتین ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے امور اور کام جو ہے وہ انجام دے سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَكْمَلَ 15 سَنَةً، وہ فرق نہیں دیکھتے ایسے اس بچے میں اور اس بچے میں کہ جو 15 سال کی عمر جس نے کامل کی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہاں تک 15 سال کی سن تک پہنچنے تک وہ بچہ جن یعنی اپنی سن کے سالوں سے گزر رہا ہوتا ہے، مختلف سالوں میں اس کے حوالے مختلف کام کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سن کے اندر اسی کام کی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اسے انجام دے۔ وَلَا يَكِلُونَ إِلَيْهِ شِرَاءَ مِثْلِ الْقُرَى وَالْبَسَاتِينِ وَبَيْعَهَا، فرماتے ہیں کہ ایسے اس بچے کو جو حتیٰ وہ 15 سال کی عمر میں پہنچا ہے اسے حوالے نہیں کرتے اس کے کہ ایک جو ہے وہ مثلا قرا جو ہے گاؤں، یا بساتین یعنی مثال کے طور پہ جو یہ باغ ہوتے ہیں مختلف فروٹ کے، مختلف جو ہے وہ چیزوں کے، ان کے خرید کو، وَبَيْعَهَا، یا مثلا جو ہے وہ اس کے بیچنے کو، اس کے حوالے نہیں کرتے۔ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ التَّجَارُبُ، مگر جب اس کو تجارب حاصل ہوں، تجربے حاصل ہوں ان کاموں میں، جب تک وہ ان کاموں میں اس کو تجربے حاصل نہیں ہوتے تب تک وہ اس کے یہ چیزیں حوالے نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اس سیرت کو جیسے آگے نے بیان کیا تو جو باہر سیرت قائم ہے وہ اس طرح سے ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جب ہم اس طرح سیرت کو دیکھتے ہیں تو وَلَا أَظُنُّ أَنَّ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ يَلْتَزِمُ الْعَمَلَ بِالسِّيرَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، فرماتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ جو صحت کا قائل ہے، یعنی پیچھے جو صاحب ریاض اور محدث کاشانی اور اس طرح کے جو بزرگان صحت کے قائل تھے کہ اشیاء یسیرہ کے اندر بچے کے معاملات کو وہ صحیح جان رہے ہیں، یہ جو صحت کے قائل ہو رہے ہیں وہ ملتزم ہوں اس سیرت پر عمل کرنے کے علی حد تفصیل، یعنی اس تفصیل کی بنیاد پر۔ تو لہذا جب وہ اس طرح کی سیرت کی طرف توجہ نہیں رکھتے، وہ اپنی اس سیرت کو یوں تفسیر نہیں کرتے، تو ان کا وہ قول جو ہے یعنی صحت کا وہ درست نہیں ہے، چونکہ ان کی مد نظر جو سیرت ہے وہ درواقع وہ سیرت ہے جن کا منشا جو ہے وہ بے توجہی دین کی نسبت ہے،
اور اس طرح کی سیرت کے مطابق تو یہ تصرفات درست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ كَانَ جو بھی ہو فَالظَّاهِرْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا مُخَالِفٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ، کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ مخالف ہے اس کا جو فقہا سے بات روشن ہے اور جو فقہا سے بات ظاہر ہے۔ وہ کیا بات ظاہر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ عَرَفْتَ حُكْمَ الْعَلَّامَةِ، آپ نے دیکھا خود جو ہے علامہ نے کیا حکم کیا تھا پھر تذکرہ کے اندر بعدم جواز رد المال الی الصبی اذا دفعه الی الناقد لینقضه، فرماتے ہیں کہ علامہ نے حکم کیا تھا تذکرے کے اندر کہ رد مال جائز نہیں ہے اس بچے کو جب وہ اس مال کو بچہ اپنے اس مال کو ناقد کی طرف جو ہے وہ دفع کرتا ہے دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ ناقد اس کے لیے اس چیز کو کھلا کرے جو درہم کی بات ہوئی تھی پیچھے، اول متا، یا مثلا وہ کوئی اپنی چیز دیتا ہے اس مقوم کو، الذی دفع الی المقوم، مقوم کو دیتا ہے جو قیمت گزار ہے، قیمت کی تعین کرنے والا ہے، لیقومہ، تاکہ وہ اس کی قیمت گزاری کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر علامہ نے جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ مال پلٹانا خود اس صبی کو جس نے اس ناقد یا اس مقوم کو وہ چیز دی ہے، خود ان کو جائز نہیں کہ وہ اس مال خود اس صبی کو پلٹائیں، ما کونہ غالبا فی هذه المقامات بمنزلۃ الآلۃ للولی، جبکہ اکثر آپ دیکھیں ایسے موارد میں وہ بچہ ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے ولی کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی تھی۔ وقضا حکمہ بالمن، اس طرح ان کا حکم تھا کہ ممنوع من رد مال الطفل الیہ باذن الولی، کہ بچے کے مال کو خود اس بچے کی طرف ولی کی اجازت سے پلٹانا بھی جائز نہیں ہے، مع انہ بمنزلۃ الآلۃ فی ذلک غالبا، جبکہ اکثر طور پر بچہ ایسے موارد میں آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ایسے ہے تو بظاہر یہ جو قول ہے اشیاء یسیرہ میں بچے کے تصرفات کی صحت کا جو پیچھے بیان ہوا اور صاحب ریاض نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ یہ فقہا کے ان عبارات اور ان کلمات اور ان احکام اور فتاوی کے بظاہر مخالف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔